سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 42۔ نارو نے اسی ہتھیار کی مدد سے جسے اس نے آپل کو ہلاک کیا تھا اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے دونوں بازو شانون تک سے الگ کر دیے تھے، پھر اس کی دونوں ٹانگیں جھانگوں کے پاس سے کاٹ دیں، پھر بازوؤں کو کوہنیوں سے کاٹ کر الگ کر دیا، اور اسی طرح ٹانگوں کو گھٹنوں سے الگ کر ڈالا۔ پھر وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اس کے جسم کی مختلف حصوں کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں اور ہڈیوں کی شکل میں کاٹتی رہی۔ میں خاموش بیٹھا اس گھناؤنے منظر کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آپیل جو چند گھنٹے پہلے ایک جیتا جاگتا اور زندگی سے بھرپور انسان تھا، اب چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ایک ڈھیر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب صرف آپیل کی کھوپڑی صحیح سالم تھی۔ نارو نے ایک دوسرے وزنی ہتھیار سے جو اسے ایک عورت نے لا کر دیا تھا، آپیل کی کھوپڑی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کا بھیجا اور دوسری چیزیں نکال لیں، اور پھر اس نے کھوپڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کو پیالے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس میں اس کا بھیجا رکھ کر بڑے مؤدب اور احترام کے ساتھ نراس کو پیش کیا۔ نراس نے فوراً ہی اپنے ناتواں اور کمزور ہاتھوں سے کھوپڑی کا وہ ٹکڑا پکڑ لیا اور جلدی جلدی آپیل کے بھیجے کو کچا کھانے لگی۔ میں اس غلیظ اور ناقابل برداشت منظر کی تاب نہ لا سکا پروفیسر، اور میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نراس نے بھیجا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹیں، اس کے بعد نارو نے اسے آپیل کا دل پیش کیا۔ نراس نے، جس کے دانت اس ضعیف العمری میں بھی نہ جانے کتنے مضبوط تھے، خوب چبا چبا کر آپیل کا دل بھی کھا لیا۔ تمام عورتیں اور مرد خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ مجھے یہ سب کسی بھیانک خواب کی طرح نظر آ رہا تھا۔ رات کا تاریک اور پرہول ماحول، چاروں طرف پھیلا ہوا وسیع اور سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل جس میں انواع و اقسام کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس جنگل کے وسط میں ایک چھوٹا سا کھلا ہوا میدان، اور وہاں عجیب الخلقت لوگوں کا اجتماع، کالے کالے ڈراؤنے اور موٹے تازے جسم، انسان کی لاش کا قیمہ، ایک بوڑھی اور ہیبت ناک جادوگرنی جو مزے لے لے کر انسانی گوشت کھا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، مگر یقین کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نراس کے بعد نارو نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا، لیکن میں نے گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ نراس جب اپنے اس گندے کام سے فارغ ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، میں اب جاتی ہوں، تم لوگوں کو اجازت ہے کہ ڈمبالا کو اب آپیل کی جگہ مردوں کے گروہ میں شامل کر لو۔ میں بوڑھی جادوگرنی کے ان الفاظ کا مطلب پورے طور پر نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ نہ جانے کون سے گروہ میں مجھے شامل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے نراس اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ وہ تمام لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جو اب تک بیٹھے ہوئے تھے۔ نراس اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی اسی طرف روانہ ہو گئی جس طرف سے وہ آئی تھی، اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ نراس کے جاتے ہی عورتوں نے نارو کے گرد مجمع لگا دیا۔ اب وہ مردوں کو بھول چکی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ مرد کافی سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب میدان میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا سارا سابقہ جوش رخصت ہو چکا تھا اور ان کی حالت غیر نظر آ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک ان کی تعداد 10 تھی، لیکن اب وہ گھٹ کر 9 رہ گئے تھے۔ ان کے ایک ساتھی کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا تھا۔ نارو نے عورتوں کے مجمع پر ایک نظر ڈالی جو حریص نگاہوں سے آپیل کے کٹے ہوئے گوشت کی بوٹیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نارو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ پہلے خود اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر ایک طرف الگ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے
گوشت کے ٹکڑوں کو ان عورتوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عورتیں بڑی ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ باری باری نارو کے پاس آتیں اور وہ انہیں تھوڑا تھوڑا گوشت دیتی جاتی، جسے وہ بڑے ذوق و شوق اور رغبت کے ساتھ وہیں کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتیں۔ جب ساری عورتوں میں گوشت تقسیم کیا جا چکا تو نارو نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، عظیم ڈمبالا نے قربانی کا نہ تو خون چکھا نہ گوشت، اب بھی تھوڑا سا گوشت موجود ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں پیش کیا جائے۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے پروفیسر۔ میرے الفاظ کے فوراً ہی بعد نارو نے گوشت کا وہ بڑا سا ٹکڑا جو اس نے پہلے سے ہی بچا کر الگ رکھ لیا تھا کھانا شروع کر دیا۔ بالکل اس انداز میں کھا رہی تھی جس طرح میں نے آج صبح اس جزیرے پر قدم رکھنے کے بعد شمبال کو انسانی گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے سخت گھن آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ میں اس جگہ زیادہ عرصہ قیام نہیں کروں گا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دنوں تک یہاں رکوں گا، لیکن ان لوگوں کی مکروہ اور پر نفرت حرکتیں دیکھ کر میرا جی بیزار ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایک ساتھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا تھا۔ خون پینے اور گوشت کھانے کے بعد یہ عجیب و غریب جشن اپنے اختتام کو پہنچا اور تمام عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ مسلح عورتوں کی ایک جمعیت نے 9 مردوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور انہیں ایک طرف لے جایا جانے لگا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان مردوں کو کہاں لے جایا جائے گا اور اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ 2 عورتیں جو نارو کے جھونپڑے کے باہر پہرا دیتی تھیں، ان میں سے ایک جلتی ہوئی شمع لیے آگے آگے چلنے لگی۔ میں اور نارو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ باقی عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ میں اور نارو جب جھونپڑے کے دروازے پر پہنچے تو دونوں مسلح عورتیں وہیں رک گئیں۔ اندر سے ایک اور عورت نکل آئی، اسے میں پہچانتا تھا۔ یہ ان 2 عورتوں میں سے تھی جنہوں نے میرے اور نارو کے جسم پر روغن کی مالش کی تھی۔ نارو نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جس میں میں آج دوپہر اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ نارو بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میرے لیے تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نارو دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن مجھے بڑی دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں ان واقعات کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا جو آج رات گئے تک واقع ہوتے رہے تھے۔ بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں پر یہ الزام قرار دینا یا ان سے نفرت کرنا بے معنی ہے۔ تہذیب و تمدن کی دنیا سے ہزاروں لاکھوں میل دور یہ لوگ تاریک سیاہ جنگلات میں گھرے ہوئے انتہائی پسماندہ اور وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے وہی طور طریقے اپنا رکھے تھے جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے صدیوں سے قرنوں سے چلے آ رہے تھے۔ یہاں علم و تعلیم کی روشنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ ہر طرف ظلمت اور جہالت کا دور دورہ تھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کی اور یہ طے کیا کہ کچھ عرصہ میں اس بستی میں گزاروں گا۔ شاید میں یہاں کے لوگوں کو کچھ سکھا سکوں، شاید میں انہیں علم و تہذیب کا کچھ حصہ دے سکوں۔ میں انہی خیالات میں غلطاں اور بے چین تھا کہ مجھے کمرے کے دروازے پر ایک تاریک سا سایہ نظر آیا۔ کوئی دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں پالشا، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ پالشا؟ میں نے پوچھا۔ کون پالشا؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ میں پالشا ہوں، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ پالشا؟ میں نے پوچھا۔ کون پالشا؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے عظیم ڈمبالا کی مالش کی تھی، پالشا نے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے یہاں کے حالات کے بارے میں، بوڑھی عورتوں کی عدم موجودگی اور مردوں کی کامیابی کے بارے میں مجھے بتائے۔ مجھے یہاں طور طریقوں اور رسم و رواج کے بارے میں بتائے پروفیسر۔ نارو میرے سوال کا جواب صاف گول کر گئی تھی، اور اس بات کی امید بھی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اصل حالات کے بارے میں مجھے سچ سچ بتا دے۔ اس لیے میں نے پالشا کی دعوت فوراً قبول کر لی اور اس سے کہا کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ تم نارو کی خدمت پر کب سے مامور ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے جواب دیا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں اور میری بڑی بہن مالشا نارو کی خدمت کر رہی ہیں۔ نارو بہت اچھی عورت ہے، وہ ہم سب پر مہربان ہے، اور نراس نارو پر مہربان ہے، اور شکان نراس پر مہربان ہے۔
مجھے یہ بات ذرا تفصیل سے سمجھاؤ، میں نے اس سے کہا۔ نارو اس بستی کی سردار ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ ہم سب سے زیادہ بہادر اور ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم سب نے مل کر اسے اپنا سردار بنایا ہے۔ ہم لوگ جب چاہیں سردار کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جو عورت بھی سرداری کا دعویٰ کرے گی اسے نارو سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس مقابلے میں نارو کو شکست دے دے گی تو نارو کو سرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا اور فاتح عورت سردار بن جائے گی، ورنہ بصورت دیگر نارو کو حق ہوگا کہ وہ ہارنے والی عورت کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ نارو تو قبیلے کی سردار ہے اور ناراض ہماری سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ ہم سب لوگوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ ناراض نارو پر خاص نظر عنایت کرتی ہے۔ شکان ہمارا سب سے بڑا دیوتا ہے، وہ ہمارے مویشیوں کی تعداد بڑھاتا ہے، ہمیں شکار مہیا کرتا ہے، ہماری قربانیاں قبول کرتا ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناراض شکان کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ بستی میں کوئی شخص بھی شکان کی ناراضگی کا کام نہ کرے۔ شکان ناراض سے بہت خوش، ناراض نارو سے بہت خوش ہے اور نارو ہم سب لوگوں سے بہت خوش ہے۔ پالشا نے وضاحت کے ساتھ مجھے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، آج رات جو قربانی کی رسم ادا کی گئی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ میں نے پالشا سے پوچھا۔ اس کا مقصد شکان دیوتا کو خوش کرنا تھا۔ شکان دیوتا کو وقتاً فوقتاً قربانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر اسے قربانی نہ دی جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اسے قربانی دینے کے لیے باقاعدہ ایک بڑے جشن کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسا کل رات ہوا تھا، اور اسی جشن میں شکان دیوتا کے حضور میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ پالشا نے جواب دیا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ شکان دیوتا کے لیے مرد ہی کی قربانی دی جائے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا وہ عورت کی قربانی قبول نہیں کرتا؟ نہیں، پالشا نے جواب دیا۔ شکان دیوتا صرف مرد ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، عورت کی نہیں۔ تمہاری بستی میں مرد اتنی کم تعداد میں کیوں ہیں، جبکہ عورتوں کی تعداد مردوں کے حساب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے؟ میں نے گھما پھرا کر اپنے سوال کو زیادہ سے زیادہ سادہ اور آسان بنا کر پیش کر دیا۔ ہماری بستی میں صرف توانا مردوں کو ہی رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پالشا نے اپنے لہجے کو مزاحیہ بناتے ہوئے اصل بات کو چھپانے کی کوشش کی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر مجھ سے کھل کر گفتگو کرنے سے احتراز کر رہی ہے۔ میں نے بھی اسے مزید سوالات کر کے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے کوئی ایسی خاص جلدی بھی نہیں تھی۔ میں کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد بھی اصل حالات معلوم کر سکتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی خاص تجسس ہے۔ پالشا اس رات کافی دیر تک میرے ساتھ رہی۔ جب میں سو کر اٹھا تو اس وقت جھونپڑا مجھے خالی نظر آیا۔ میرے قریب کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑے کے دوسرے کمروں کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں مجھے پالشا نظر آئی۔ وہ کسی درخت کی چھال سے کوئی رسی جیسی بن رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس رسی کی مدد سے وہ لوگ چھوٹے موٹے جانوروں کو پکڑنے کے لیے پھندا تیار کرتے ہیں۔ پالشا نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے کھانے کو کچھ دے سکتی ہے، اور اگر میری مرضی ہو تو میں پہلے چشمے پر جا کر نہا لوں اور اس کے بعد کچھ کھا لوں۔ میں نے پہلے نہانے کا فیصلہ کیا اور پالشا سے کہا کہ وہ مجھے چشمے تک لے چلے۔ پالشا نے میری رہنمائی کی اور ہم دونوں چشمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ چشمہ کیا تھا؟ ایک اچھی خاصی پہاڑی ندی تھی جس کا صاف اور شفاف پانی اوپر پہاڑوں پر سے بہتا ہوا آتا تھا اور کچھ دور تک بہتے رہنے کے بعد سمندر سے جا ملتا ہے۔ یہ بہت ہی پرفضا جگہ تھی۔ بے شمار ہرے بھرے درختوں اور سینکڑوں بیلوں کے درمیان پودے انواع و اقسام کے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پہاڑی ندی گنگناتی ہوئی بہتی تھی۔ اس کا پانی کسی شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ میں اوپر سے گرنے والے پانی کی دھار کے نیچے کھڑا ہو گیا اور میرے روئے روئے میں جیسے لطافت اور فرحت کا احساس دوڑ گیا۔ پالشا نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ نہانے کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہاں سے بڑے بڑے پتھر اوپر سے گرتے ہوئے آتے ہیں اور ان میں جان کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ وہ مجھے چشمے کی دوسری طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ پانی کافی اونچائی سے یہاں بہتا ہوا آتا ہے، میں نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں سے آتا ہے،
پالشاہ نے جواب دیا، اور وہ بھی اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہی وہ بڑے زور سے چیخی اور پھر چیخ کر مجھ سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن جب تک میں یہ بات سمجھ سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، ایک بہت بڑا منو وزنی پتھر اوپر سے پانی کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے آیا، پوری قوت کے ساتھ میرے سر سے ٹکرایا۔ مجھے اپنے سر کے اوپر ایک ہلکی سی دھک سی محسوس ہوئی، لیکن پالشاہ اس دوران میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بھاری پتھر نے میرے سر کو چکنا چور کر ڈالا ہوگا، گو کہ ان کی نظر میں ایک دیوتا تھا، لیکن معلوم نہیں کہ ان لوگوں کے دیوتاؤں کے سر ضرب برداشت کر لیتے تھے یا نہیں۔ میں پانی سے باہر نکل آیا اور میں نے بے ہوش پالشاہ کو سنبھالتے ہوئے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے مارے، اور ذرا دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے زندہ و سلامت اور صحیح و سالم حالت میں دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ تم زندہ ہو ڈمبالا؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اتنا بھاری پتھر تمہارے سر پر گرا اور تم بچ گئے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے دیوتا نہیں مانتے؟ یہ بات نہیں ہے عظیم ڈمبالا، پالشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نراس نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ڈمبالا سمندروں کا دیوتا ہے اور اس کی ساری زندگی پانی میں گزرتی ہے۔ ہر 100 سال بعد وہ دیوتا ایک انسان کا روپ دھار کر سمندر سے نکل کر اس بستی میں آتا ہے، لیکن ڈمبالا دیوتا کا یہ انسانی روپ کئی لحاظ سے بڑا نازک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈمبالا کا انسانی روپ آگ کی تپش کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی بھاری ضرب کی تاب نہیں لا سکتا۔ اگر ڈمبالا کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بات ہو جائے تو وہ فوراً اپنے انسانی جسم کو چھوڑ کر دوبارہ سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آئندہ 100 برس سے پہلے وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے تمہارے سر پر بھاری پتھر گرتے دیکھ کر مجھے فوراً ہی خوف ہوا تھا کہ اب تم اپنے انسانی جسم کو چھوڑ کر دوبارہ سمندر میں چلے جاؤ گے، اور ہماری بستی پر جو رحمتیں تمہاری وجہ سے نازل ہونے والی ہیں ہم لوگ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے سخت حیرت اس بات پر ہے کہ تمہارے سر پر اتنا بھاری پتھر گرا لیکن تم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری پرنانی مجھے بتاتی تھی کہ ایک بار ڈمبالا کے سر پر اسی طرح کا پتھر گر گیا تھا اور ڈمبالا اپنے انسانی جسم کو چھوڑ کر فوراً ہی رخصت ہو گیا تھا۔ سنا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ 100 برس کے بعد ہی واپس آیا تھا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اسے جواب دیا، پروفیسر اب تمہیں یقیناً کچھ کھانے کی ضرورت ہوگی، پالشاہ نے مجھ سے کہا، اور ہم دونوں نارو کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جگہ جگہ ہمیں عورتوں کے گروہ ملے تھے جو مختلف کاموں میں مصروف تھی۔ میں ان لوگوں کی زندگی کا بڑے قریب سے مطالعہ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے اس بات پر خاص توجہ دی کہ یہ عورتیں کیا کیا کام کر رہی ہیں۔ بستی میں اس وقت زیادہ عورتیں موجود نہیں تھیں۔ کچھ عورتیں ایک طرف بیٹھی ہوئی ایک پرانے انداز کی کشتی جو کئی جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اسے پھر سے بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی مچھلی پکڑنے کے ایک پرانے سے جال کو ٹھیک کر رہی تھیں۔ کچھ دوسری عورتیں ایندھن جمع کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ سب کی سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ میں اور پالشاہ جہاں سے بھی گزر رہے تھے عورتوں نے گردنیں جھکا جھکا کر مجھے تعظیم دی تھی۔ باقی عورتیں کہاں ہیں؟ میں نے پالشاہ سے سوال کیا۔ اس وقت ان کی بہت کم تعداد یہاں نظر آ رہی ہے۔ وہ سب کی سب شکار کرنے اور مچھلی پکڑنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، پالشاہ نے جواب دیا، اور نارو بھی انہی میں شامل ہے۔ اب یہ لوگ جب شام کو واپس آئیں گی تو ان کے ساتھ بہت سا شکار ہوگا جسے ہم سب لوگ مل کر کھائیں گے۔ اس اثنا میں ہم لوگ دوبارہ نارو کے جھونپڑے میں پہنچ گئے تھے۔ پالشاہ نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا، اور پروفیسر اس کھانے کو دیکھ کر میرا جی متلا گیا۔ یہ ایک خرگوش تھا، اچھا خاصا بڑا سا خرگوش جس کی کھال اتار دی گئی تھی اور بس وہ بالکل کچا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا سب سے لذیذ خرگوش ہے، پالشاہ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ سفید و سیاہ ہوتا ہے اور یہ عام خرگوشوں کے مقابلے میں زیادہ تیز اور پھرتیلا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا شکار بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کا گوشت باقی خرگوشوں سے زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ نارو مجھے صبح خاص طور پر ہدایت کر کے گئی تھی کہ تمہیں کھانے کے لیے یہی خرگوش دیا جائے۔ اس کا شکار کل دن میں ہی کر لیا گیا تھا۔ تم نے کل رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے اسے اب پیٹ بھر کر کھا لو۔
ظاہر ہے پروفیسر، میرے لیے یہ گندگی کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا تم لوگ کچا گوشت ہی کھاتے ہو؟ میں نے پالشا سے پوچھا۔ کچا؟ پالشا نے حیرت سے پوچھا۔ کچا کیا ہوتا ہے؟ گوشت تو گوشت ہوتا ہے اور بس۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم گوشت کو پکا کر کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے پوچھا۔ پکانا کیا ہوتا ہے؟ پالشا نے معصومیت اور حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ہم لوگ یہ کام کرنا نہیں جانتے۔ تم لوگ آگ سے کیا کام لیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ آگ سے ہم روشنی کا کام لیتے ہیں۔ ہم جانوروں کی چربی سے مشعلیں بناتے ہیں جن کو روشن کر دینے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ہم آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس طرح ہمارے جسموں کو گرمی لگتی ہے۔ آگ کے ذریعے ہم جنگلی اور وحشی جانوروں کو بھگاتے ہیں۔ بس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بس، اس نے جواب دیا۔ لیکن آگ بڑی ظالم چیز ہے۔ کبھی کبھی یہ ہمارے جھونپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور پھر کبھی کبھی جنگل میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگل میں لگی ہوئی آگ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جاتی ہے اور اکثر ہماری بستی بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ سب کچھ جل جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں نئے سرے سے اپنے مکانات تعمیر کروانے پڑتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ مگر تم گوشت تو کھا لو۔ نہیں، میں یہ گوشت اس طرح نہیں کھاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ گوشت کو کس طرح پکایا جاتا ہے۔ میں خود بھی پکا ہوا گوشت کھاؤں گا اور تم لوگوں کو بھی کھلاؤں گا۔ تم دیکھنا وہ کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ پالشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، تم خود ہی دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ اچھا تو شام کو جب ساری عورتیں بھی شکار سے واپس آ جائیں تب تم یہ کمال دکھانا، پالشا نے کہا۔ شام تک ساری بستی میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ عظیم ڈمبالا کوئی کمال دکھانے والا ہے۔ نارو جس وقت 2-3 عورتوں کے ساتھ جھونپڑے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ مچھلیوں سے بھرے ہوئے 2 ٹوکروں کے علاوہ کئی خرگوش اور ہرن بھی تھے۔ نارو کو جھونپڑے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ میں کوئی کمال دکھانے والا ہوں۔ اس نے آتے ہی ایک موٹی تازی مچھلی ٹوکرے میں سے اٹھا کر میری طرف بڑھا دی اور کہا کہ میں کمال دکھانے سے پہلے یہ مچھلی کھا لوں۔ جو کمال میں دکھاؤں گا اس کا تعلق اس مچھلی سے بھی ہے، اسے ابھی رکھ دو، میں نے جواب دیا۔ میں نے نارو کے جھونپڑے کے سامنے آگ جلائی اور ایک بڑے سے مٹی کے برتن میں پانی بھروا کر اس میں مچھلیاں ڈال دیں اور انہیں ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ ساری بستی کی عورتیں جمع تھیں اور آنکھیں پھاڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق میں کوئی معجزہ دکھانے جا رہا تھا۔ مجھے ان سادہ لوح لوگوں سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مچھلی ابل گئی اور میں نے درختوں کے پتوں کی مدد سے گرم گرم برتن کو پکڑ کر نیچے اتار لیا۔ تمام عورتیں قریب آ کر برتن کو غور سے دیکھنے لگیں۔ میں نے تھوڑی دیر تک برتن کو ٹھنڈا ہونے دیا اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا برتن منگوا کر اس میں ایک مچھلی نکالی اور نارو کو کھانے کے لیے دے دی۔ نارو نے ڈرتے ڈرتے مچھلی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھا اور پھر اچھل پڑی۔ مچھلی اس کے منہ میں پگھل گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی مچھلی کھا لی۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز بن گئی ہے، نارو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ اور پھر باری باری تمام عورتوں نے ابلی ہوئی مچھلی کھائی اور اس میں انہیں ایک نیا ذائقہ، ایک نئی لذت محسوس ہوئی تھی۔ وہ سب کی سب اس کارنامے سے بہت خوش ہوئی اور میری ذات پر ان کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا۔ میں ان کا دیوتا جو تھا۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو آگ پر گوشت بھوننا سکھایا۔ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو جب چاروں طرف پھیل گئی تو یہ اس علاقے کے لیے بالکل نئی خوشبو تھی۔ ان لوگوں کو اس خوشبو سے کوئی تجربہ نہ تھا۔ جنگل میں رہنے والے ان وحشی انسانوں کی سوچ کافی تیز تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب دور لاٹھی کھٹکھٹانے کی آواز کے ساتھ ہی ناراض کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ ناراض کی آواز سنتے ہی چاروں طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ ہنستے ہوئے عورتوں کے قہقہے رک گئے تھے، ان کی آپس کی چہلیں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ سب کی سب سنجیدہ ہو گئیں اور اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر دور ہو گئیں۔ ناراض قریب آئی اور نارو سمیت تمام عورتوں نے نعرے لگائے، ناراض عظیم ہے،
میں ایک بالکل نئی مہک سونگھ رہی ہوں۔ نراز نے اپنے نتنے پھڑکاتے ہوئے کہا، یہی مہک مجھے اتنی دور سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ یہ مہک ہماری بستی کی نہیں ہے، یہ اجنبی مہک ہے۔ کسی اجنبی چیز کو ہماری بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نراز کی آواز میں سختی تھی۔ عظیم نراز کا اقبال بلند ہو، نارو نے احترام سے کہا۔ ڈمبالا نے ہمیں گوشت اور مچھلی کھانے کے کچھ نئے طریقے بتائے ہیں اور ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ان طریقوں سے گوشت زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے اور اسے کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ عظیم ڈمبالا ہم پر بہت مہربان ہے۔ ڈمبالا یقیناً عظیم ہے، نراز نے خشونت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈمبالا ہم پر مہربان ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، قبیلے کی عورتوں شکان سب سے عظیم ہے۔ اس کی عظمت کے آگے سب ہیچ ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے شکان کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو۔ شکان ان نئی نئی باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے پرانے طور طریقوں کو بدل دو۔ ہمیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے شکان کی اجازت لینی ضروری ہے، اور یہ بات تم سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس تک صرف میری پہنچ ہے۔ صرف میں ہی ایک ایسی ہستی ہوں جو لوگوں اور شکان کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ تم لوگوں نے نہ تو شکان کو دیکھا ہے اور نہ تم اسے دیکھ سکتی ہو، صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں، اور میرے ذریعے وہ اپنی ہدایت تم لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ڈمبالا کے یہاں آنے کی بشارت مجھے شکان نہیں دی تھی۔ تم سب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ڈمبالا ہمارے لیے نیکی اور بھلائی کا پیغامبر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان حدود تک مقید رکھے جو شکان دیوتا نے قائم کیے ہیں، اور انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اس میں ڈمبالا کی بھی بھلائی ہے اور ہم سب لوگوں کی بھی۔ ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھی عورت کی یہ عجیب و غریب تقریر سن کر میں حیران رہ گیا تھا پروفیسر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے ایسی غلط بات کیا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی برہم نظر آ رہی تھی؟ اس کی برہمی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً اسے میرے گوشت پکانے والی حرکت پسند نہیں آئی۔ اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نامعلوم حقیقت میں یا دکھاوے کے طور پر وہ مجھے دیوتا قرار دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی اس کا اعتماد نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر قبیلے کی عورتیں کوئی کام کریں۔ نراز عظیم ہے، میں نے اس کی دلی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ لگانے کے بعد کہا، لیکن میں نے بستی کے لوگوں کو گوشت کھانے کا کوئی نیا طریقہ نہیں بتایا۔ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور ملکوں اور قصبوں میں پھرا ہوں۔ گوشت اسی طرح کھایا جاتا ہے جس طرح میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے۔ ڈمبالا کا اقبال بلند ہو، بوڑھی عورت نے مکارانہ انداز میں کہا، لیکن اس کا مناسب طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کی عورتوں کو براہ راست بتانے کے بجائے پہلے یہ بات مجھے بتائی جاتی، تاکہ میں شکان دیوتا سے اس کے بارے میں مشورہ کرتی، اور اگر شکان دیوتا اجازت دے دیتا تو پھر بھلا کسی سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس طرح شکان دیوتا کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کا عتاب ہم سب پر نازل ہو جائے گا۔ شکان سب سے بڑا دیوتا ہے، یہ بات تم بھی جانتے ہو مقدس ڈمبالا، اور اس کی ناراضگی کا خطرہ تم بھی مول نہیں لے سکتی۔ اس بات کا خیال رکھنا۔ میں فی الحال اس فتنہ پرور بڑھیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے مصالحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے عظیم نراز، تم عظیم شکان سے اس بارے میں پوچھ لو۔ اگر وہ اس بات کی اجازت نہ دے تو آئندہ گوشت نہیں پکایا جائے گا، لیکن تم یہ جانتی ہو کہ اپنی حد تک ڈمبالا بھی آزاد ہے، اس لیے میں کچا گوشت نہیں کھا پاؤں گا بلکہ اسے پکا کر کھاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑھیا نے خوش ہو کر کہا، ڈمبالا اپنی اختیارات میں آزاد ہے، لیکن بستی کے باقی لوگوں پر صرف شکان کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی اسی طرف چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اس کے جانے کی کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ ساری عورتیں خاموش بیٹھی رہیں، ان میں سے کسی نے بھی بھنے ہوئے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے البتہ ان کے سامنے بہت سارا گوشت بھنا اور خوب مزے لے لے کر کھایا، اور وہ حیرت سے تکتی رہیں۔ انہیں اس کی مہک دیوانہ کیے دے رہی تھی، لیکن چونکہ نراز نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس لیے وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھیں، جب تک کہ نراز کے ذریعے انہیں شکان دیوتا کی اجازت نہ حاصل ہو جائے۔
میں اس بڑھیا کی مکاری کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں ہر قدم پر میرے لیے رکاوٹیں اور پابندیاں قائم کرے گی اور مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہے اور اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس وقت قبیلے میں جو اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہیں میری وجہ سے وہ ختم نہ ہو جائے۔ بہرحال مجھے کچھ عرصہ تو یہاں گزارنا ہی تھا، خاص طور پر اس وقت تک تو یہاں رہنا چاہیے تھا جب تک کہ میں ان مردوں کی حقیقت نہ دریافت کر لوں جنہیں نہ جانے کہاں سب سے الگ تھلگ رکھا جا سکتا ہے۔ عورتوں نے بچا ہوا کچا گوشت کھایا اور تھوڑی دیر تک رقص و سرور کی محفل جمی رہی، لیکن یہ ویسی محفل نہ تھی جیسے کہ کل کی محفل تھی۔ آج اس کا مقصد محض تفریح تھا اور اس میں جنون کا کوئی دخل نہیں تھا۔ رات ہو گئی اور سونے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک سایہ کئی بار جھونپڑے کے اس کمرے کے کھلے دروازے پر لہرایا۔ اندھیرے میں نے اندازے سے پہچان لیا کہ وہ پالشا تھی۔ کیا تم جاگ رہے ہو ڈمبالا؟ پالشا نے نہایت ہلکی سرگوشی میں مجھ سے کہا۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، لیکن پہلے تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو، ضرور پوچھو ڈمبالا، پالشا نے جواب دیا۔ تم جو کچھ پوچھو گی اگر میں بتانے کے قابل ہوئی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اس بستی میں مرد اتنے کم کیوں ہیں؟ میں نے اسے براہ راست سوال کیا۔ میں نے اب تک اپنے علاوہ 10 مرد دیکھے ہیں اور ان میں سے بھی ایک کو کل شکان دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس طرح صرف 9 مرد رہ گئے۔ کیا اس بستی میں صرف 9 مرد رہتے ہیں؟ اور پھر وہ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے انہیں کل رات صرف جشن کے وقت دیکھا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ عورتوں کے مسلح پہرے میں لائے گئے تھے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نے انہیں یہاں نہیں دیکھا۔ تمہارے قبیلے کی سردار بھی ایک عورت ہے۔ مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے قبیلے میں کوئی بوڑھی عورت کیوں نظر نہیں آتی؟ تم نے ایک ساتھ بہت سے سوال پوچھ لیے ہیں ڈمبالا، پالشا نے افسردہ اور تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ افسوس یہ ہے کہ میں تمہارے ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ البتہ تمہیں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس قبیلے میں عورتوں کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو، مرد ہمیشہ 10 ہی رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے ہاں مردوں کی تعداد 9 نہیں بلکہ 10 ہے۔ تم اپنے آپ کو شاید بھول رہے ہو، تم بھی تو مرد ہو۔ سنو، تم نے کہا کہ مردوں کی تعداد ہمیشہ 10 ہی رہتی ہے۔ میں نے پالشا سے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر مردوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ مجھ پر رحم کرو ڈمبالا۔ اچانک پالشا میرے قدموں میں گر پڑی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں جتنا کچھ تم کو بتا سکتی تھی اتنا بتا دیا ہے۔ اب اگر اس کے آگے میں نے زبان کھولی تو مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نراس عظیم ہے اور اسے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ جو کچھ میں یہاں کہہ رہی ہوں یا کہوں گی وہ سب کچھ نراس کے کانوں تک پہنچ رہا ہے اور پہنچ جائے گا۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر نراز مجھ سے ناراض ہو گئی تو یقیناً مجھے شکان دیوتا کی عذاب اور عتاب کا شکار ہونا پڑے گا، اور پھر یقیناً ایک دردناک موت ہی میرا مقدر بنے گی۔ لیکن سنو عظیم ڈمبالا، تمہارے لیے مر جانا بھی مجھے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز معلوم ہوتا ہے۔ اگر میں تمہارے کسی کام آتے ہوئے بھی مر جاؤں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، تمہاری خاطر مجھے یہ موت قبول ہے۔ میں تمہاری موت کا ہرگز خواہاں نہیں ہوں پالشا، اور نہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ اگر کسی بات کے بتانے میں تمہاری جان کو خطرہ درپیش ہے تو میں ہرگز تم سے اس کے لیے اصرار نہیں کروں گا کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ، اس لیے کہ میں اب اس قصے کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ ایک بات اگر تم بتانا چاہو اور اگر تمہیں اس میں کوئی اپنے لیے نقصان نظر نہیں آتا تو میں اس کے جواب کے لیے اصرار نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا۔ وہ کیا بات ہے؟ پالشا نے پوچھا۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ 9 مرد بستی میں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ان سے مل کر ان کے بارے میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ان کی رہائش کا پتہ بتا نہیں سکتی تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میں کل ہی ساری بستی گھوم کر ان لوگوں کا پتہ نکال لوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہیں کہیں رہتے ہوں گے۔